ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر کسی کو اس امت کے لیے دین کا فریضہ دے کر بھیجے گا، چنانچہ جس صدی کا زور تھا، ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس صدی کے لیے مجدد بھیجے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے بانی شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد بنا کر بھیجا ہے، جن کا اس پوری صدی پر غلبہ ہے۔ آج دنیا کے مشرق سے مغرب تک کے 100 ملکوں میں اس تحریک کا پرچم اللہ رب العزت نے لہرایا ہے۔ تحریک کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی تھی، آج سے کم و بیش 43 ایئرز پہلے رکھی گئی۔ اس تحریک نے کتاب و سنت کے ذریعے رواداری اور اعتدال اور توازن کا تصور ڈیولپ کیا ہے اور انتہا پسندی کے نظریے کو شکست دی ہے، اور اس تحریک کا ایک بہت بڑا ہدف یہ ہے کہ علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا، یعنی امت مسلمہ تک علم کو پھیلانا اور ہر ایک کو علم صرف کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ جو تلخیہ ہے ہماری زندگیوں میں، اس کی وجہ جہالت ہے، اور علم انسان کو ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے 25,000 مراکز علم تیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جب 1918 میں اس تحریک کا آغاز کیا گیا، یہ وہ دور تھا کہ جب مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی تھی، سیاسی جماعتیں بھی موجود تھی، مدارس چلانے والی تنظیمیں بھی تھی، اور ماڈرن سکولز بھی لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ مدارس چلانے والی تنظیمیں ماڈرن سکولز کو کافر مانتی تھی، اور سکولز کی تنظیمیں مانتی تھی کہ یہ جو مدارس ہے وہ صرف دین کی کچھ باتیں جانتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں دنیاوی کچھ خبر نہیں۔ اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ طاہر القادری صاحب نے علم اور تعلیم کو یکجا کیا، اور نسل نو کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے 1986 میں منہاج یونیورسٹی لاہور قائم کی، جن کے اندر آپ نے امن کی تعلیم دی اور فرمایا، اسکولز اور کالجز میں تعلیم تو ماڈرن سائنس کی دی جائے گی، لیکن بچوں کو کردار محمدی دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہیں علم کے ساتھ ایجوکیشن بھی دیا جائے گا تاکہ وہ دنیا کی رفتار کے ساتھ چل سکے، لیکن وہ اخلاق میں اجلے ستھرے مسلمان ہونے چاہیے، اور دروس اور خطابات کے ذریعے ان کی تربیت فرمائی اور ان کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام 53 ایئرز کی سٹرگل میں ان کی 10,000 خطابات ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں موجود ہے، کہ جن میں آپ نے کسی ایک خطابات میں کسی ایک مسلک یا شخص کے بارے میں برا بلا نہیں کہا، کسی مسلک کو بھی برا نہیں کہا، آپ نے صرف محبت کا پیغام لوگوں کو دیا ہے اور نفرتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہر طبقے کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہاں ہر آدمی اپنی عزت محسوس کرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تباہ شدہ حالت کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کو بھیجا، تو اس معاشرے کی مالی طور پر جو ممتاز لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ایسا ماضی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں نے معاذ اللہ دیوانہ، مجنون، جادوگر تک کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے پیغمبرہ مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور اس پر ثابت قدمی رہے، اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب اسی قوم نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ وہ فاتح عالم بنی۔ ختم نبوت کے بعد آنے والے مجدد کو بھی کئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہیں امام کے لقب سے یاد بھی کیا جانے لگا، کہ جب 5ویں صدی میں عالم اسلام بالخصوص اہل بغداد
روحانی اور اخلاقی زوال کا شکار ہوا اور علماء مجادلوں میں اور مناظروں میں کھو چکے تھے، تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر سے کرم فرمایا اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس صدی کا محی الدین اور مجدد بنا کر بھیجا۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے پھر سے مجدد اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، جنہوں نے ہمارے دلوں میں عشق رسول اور ادب رسول کا چراغ جلایا ہے اور پھر سے وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرمائے اور میرے استاد گرامی اور نظام المدارس کے نگران حاجی عبدالحمید صاحب کو اور مولانا غلام حسین صاحب اور اس تحریک منہاج القرآن مندرہ کمیٹی والوں کو اللہ رب العزت ثواب دارین عطا فرمائے، جن کے ذریعے آج خواتینوں کو بھی آن لائن کلاسز کے ذریعے علم صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ثواب دارین نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔